پتہ نہیں کب لوگوں کو چین آئے گا، کب عقل آئے گی، کب سدھریں گے، کب بات کرنا سیکھیں گے، کب دوسرے کا لحاظ کرنا سیکھیں گے، کب خیال کریں گے، کب سوچیں گے کہ دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں، سماج ہے۔ اور سماج کے علاوہ بھی جب آپ کے خیال میں سماج یہ ہوتا ہے، یا ہمارے خیال میں ایک انڈرسٹینڈنگ کہ جو ہمارا محلہ ہے یا رشتہ دار ہے وہ ہمارا سماج ہے، شہر بھی آپ کا سماج ہے اور ملک بھی آپ کا سماج ہے، وہ علاقہ، وہ ضلع جہاں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سماج ہے۔ کیونکہ کمپیٹیبلٹی، انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، ایک کامن انڈرسٹینڈنگ سب لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کہ اب تو مین روڈز پہ رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں، الٹے سارے لوگ یوں جا رہے ہیں، ایک آدمی یوں آ رہا ہے، اور کسی نے اس کو اشارہ کر دیا یا اس کو گھور کے دیکھ لیا یا اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو روک کے بولا بھائی کدھر آ رہا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یعنی غلط آدمی کو غلط کہنے کی غلطی جو ہے نا، اس کی سزا سب سے سخت ہے پاکستان میں۔ آپ کسی چور، ڈاکو، بدماش، گنڈے کو، اغوا برائے تاوان کرنے والے کو، ٹارگٹ کلر کو آپ کہیں کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں، جنتی آدمی ہیں آپ، تو زبردست یار، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں یار، بہترین انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو کہا نا اگر کہ تم غلط ہو بیٹا، تم رشوت لے رہے ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم قاتل ہو، تم بدماش ہو، وہ آپ کا دماغ درست کر دے گا۔ کیونکہ ایک زمانہ تھا، میرے ابا کہتے تھے بہت سال پہلے کہ بیٹا فلاں جو ہے نا ان سے ذرا ریزرو رہا کرو، وہ نو دولتی ہیں۔ پھر وہ ایک اور بات بھی کی انہوں نے کچھ سال بعد، انہوں نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب نو دولتیاں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کسی کو، یعنی ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ کسی کو کہیں گے ہی نہیں کہ یہ نو دولتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حیران ہوا، میں نے کہا کیوں نہیں کہیں گے لوگ نو دولتی ہے، تو ظاہر ہے ہر زمانے میں ہوں گے، اور انہوں نے کہا نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف نو دولتیے ہی ہوں گے، تو اس لیے کوئی برا نہیں کہے گا۔ تو اگر سارے لوگ ہی چور ہوں تو وہ آدمی آڈ مین آؤٹ ہوگا نا، وہ آدمی عجیب ہوگا نا جو چور نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کا ایک نفسیاتی اور عجیب سا پہلو یہ ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے ہوا پورے معاشرے میں، رشوت عام ہو گئی، لوگوں نے چوری کا پیسہ دیکھا ہی نہیں کہ پیسہ چوری کا ہے یا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، رشوت کا ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے، امیر آدمی، اچھا گھر بنا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، بچے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، لوگوں نے کہا یار یہی صحیح آدمی ہے۔ یہ جب طے ہو گیا تو چند لوگ پھر بھی بچے جن کے ساتھ مسئلہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ایمانداری پہ قائم تھے اور انہوں نے رشوت نہیں لی، سرکاری اداروں میں ہوتے ہوئے انہوں نے اور بہت سارے غلط کام نہیں کیے، اپنی تنخواہ میں حلال روزی میں گزارا کیا۔ تو ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کو گھر میں ہر وقت تانے پڑتے رہے، بیگمات نے تانے دیے کہ فلانے کے بچے کے ابا دیکھو، فیصل کے ابا کو دیکھو، کہاں پہنچ گئے وہ لوگ، بچوں گاڑی میں، بچے باہر پڑھنے گئے میں، 3 منزلہ گھر بنا لیا، آپ سے شادی کرے قسمت ٹوٹ گئی، حلال کے چکر میں آپ نے ہمیں بھی تباہ کر دیا۔ یہ والے ڈائلاگ سننے کو ملتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ حلال روزی کماتے ہیں، کیونکہ وہ چند رہ گئے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ پھر یہی لوگ جب دفاتر میں ہوتے ہیں، یعنی اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ حلال روزی کما رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ ایک شدید بدتمیز آدمی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں تو ایماندار ہوں نا، میں رشوت نہیں لیتا، تو میرے پاس لائسنس ہے بدتمیزی کرنے کا۔ کیونکہ ایماندار ہونا نارمل بات نہیں ہے آپ کی سوسائٹی میں، کیونکہ ایماندار ہونا ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایماندار ہے، رشوت نہیں لیتا، حلال کھاتا ہے، او ہو یہ تو بہت عجیب آدمی ہے۔ اچھا، اس بات پہ اس آدمی کو بجائے اس کے کہ وہ نارمل یا ہمبل ہو، وہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میں ایماندار ہوں کیونکہ میں نے سفر کیا، بچوں کو عیاشی نہیں کرائی، نارمل گھر میں رہتا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، سادہ کپڑے پہنتا ہوں، تو اس لیے میں ہر شخص سے بدتمیزی کروں گا۔ آپ نے سوسائٹی کے جو پورے کے پورے، مطلب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں یورپین معاشرے کو کہ وہاں بے حیائی ہے، اخلاقی طور پہ پست ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں اس حوالے سے، ان کے یہاں آپ کو بے ایمان آدمی نہیں ملے گا، ان کے یہاں لوگ رشوت نہیں لیتے، بہت ریئر، کم، جتنے ہمارے ایماندار ہوتے ہیں نا اتنے وہاں پہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو حق تلفی نہیں کرتے لوگ، بے انصافی نہیں کرتے، اخلاقی طور پہ جتنے بھی پست ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں نا جن میں دوسرے آدمی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے،
وہ معاملات جو ہے نا انہوں نے ٹھیک کیے ہیں اپنے. بات یہ ہے کہ جس طرح حقوق العباد کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح حقوق اللہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور حقوق العباد بھی اتنے ہی اہم ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھر کو مضبوط کریں، اپنے بینک اکاؤنٹ کو زیادہ بڑا کریں، ہم اپنے خاندان والوں کو گاڑیاں لے کے دیں، جو بھی کچھ کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم جس طریقے سے بھی کریں، جائز طریقے سے. اچھا، اگر ناجائز طریقے سے کرتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کو یہ رائٹ پھر بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی گردن میں پاؤں رکھ کے کریں. اب اس کے نتیجے میں جو لوگ نہیں کر رہے وہ گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں اور باہر بدتمیزی کر رہے ہیں. یعنی ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ آدمی جو کہ نارمل آدمی ہونا چاہیے تھا، جو کہ عام آدمی ہونا چاہیے تھا، جو کہ صحیح پریکٹس یہی ہے کہ آپ رشوت نہیں لیں، صحیح پریکٹس یہی ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں. اچھا، جواز لوگوں نے ڈھونڈنے میں کہ یار گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یار مہنگائی اتنی ہے، ہمیں بھی تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں بھی تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں بھی تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ان کے برابر ہیں. یہ والے ریزن لوگوں نے تلاش کیے ہیں. جیسے آج کل ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ہر آدمی، ہر جو ینگ، جن کے بچے بھی 4-5 سال کے، انڈر 10 جن کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ان میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پیرنٹس کے اندر، پیرنٹل بیماری ہے. وہ یہ کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے بچے دلائی لاما ہیں، یعنی ایک مذہبی روحانی پیشوا ہے. ہر بچہ مذہبی روحانی پیشوا ہے، تو اس کی کسی بات کو نہ نہیں کرنا، اور اس کو جو ہے نا ہر بات پہ ہاں کرنی ہے، اور اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، ہر بدتمیزی پہ اوکے، کوئی ڈانٹ نہیں کرنی، مارنا تو دور کی بات ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے اس طرح پالنا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کارٹون بن جائے. یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. بھائی آپ سے کس نے کہا تھا ایسے پالے بچے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تشدد کریں، مار پٹائی کریں، ڈانٹیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا. دوستانہ رویہ رکھیں. دلائی لاما کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب اتنا کیا، اور ایسا کیا ہوگا جو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بچے جن کو آپ دلائی لاما بنا کے پال رہے ہیں، جن کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، جن کی ہر بات آپ مان رہے ہیں، جن کے نوکر بنے گا آپ، بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ وہ ایک کارٹون بنیں گے. آپ اپنے معاشرے میں یا نفسیاتی لوگ پیدا کر رہے ہیں یا کارٹون پیدا کر رہے ہیں جن کی کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہوگا آگے جا کے سماج میں. اس سماج کو کارٹونوں کی، سائیکوپیتھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، نارمل اور ایماندار اور ہمبل لوگوں کی ضرورت ہے. تو اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں جو بڑے ہو کے کم از کم نارمل تو رہیں. اللہ حافظ.